اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ استثناء 28 باب کی 7 سے 14 ہے۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ سنیے، ہو سکتا ہے ابلیس ابھی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن اگر آپ مضبوط ہوں اور خدا پر بھروسہ رکھیں تو آپ ابلیس سے کہہ سکتے ہیں تو میرے خلاف ایک راستے سے آئے گا، لیکن وہ وقت قریب ہے جب تو میرے آگے سے 7 راستوں سے بھاگے گا۔ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور خداوند خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی ہے تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا۔ او کاش! اگر کا لفظ اور لیکن کا لفظ ہمیں بائبل میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ در حقیقت یہ الفاظ بعض اوقات باقی الفاظ سے جو ہم پڑھتے ہیں زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی، یہ لوگ جب بھی کوئی خطا کرتے تو اس کے کفارے کے لیے قربانیاں گزرانتے، لیکن خوشخبری یہ ہے یسوع ہماری واحد قربانی ہے جس کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ اور جب ہم سے خطا ہوتی ہے تو خدا ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہو اور ہم توبہ کریں اور ان باتوں کو پھر کبھی نہ دہرائیں۔ باقی چیزوں کو وہ خود دیکھ لے گا۔ آپ کامل نہیں ہیں، میں کامل نہیں ہوں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، اور ہمارے پاس ایک خوشی کی خبر ہے۔ بہت دفعہ جب لوگ خطا کرتے اور اس کے کفارے کے لیے جو قربانیاں گزرانتے اس میں ان کی خوشی تھی۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ خطا کرتے ہیں اور چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں تو اب آپ کے پاس خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم خود پر عائد کردہ سزا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے، لیکن ہم پھر بھی احساس جرم کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہم سوچتے کہ ہمیں اپنے کاموں پر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، کم از کم اس سے ہمارے دل کو جو کچھ ہم نے غلط کیا ہے کچھ سکون ملے گا۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ ہمیں اپنے گناہوں پر افسوس کرنا چاہیے، گناہوں پر ماتم کرنے اور ان سے توبہ کرنے کا ایک وقت ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابلیس کو شرمندہ کریں، جب آپ سے کچھ غلط ہو جاتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے پاس آ کر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ آپ کو اپنے کیے پر افسوس ہے اور آپ نے توبہ بھی کر لی ہے، تمہیں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا کوئی حق نہیں، اس وقت آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے تو جھوٹا ہے اور میں اپنی زندگی سے شادمان ہوں گی کیونکہ یسوع نے میرے لیے اپنی جان دی کہ میں خوش رہوں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں ابلیس کو آپ کی چیزیں نہیں چاہیے، وہ آپ کی خوشی چھیننا چاہتا ہے۔ اسے آپ کے بینک بیلنس اور جاب سے کچھ نہیں لینا، وہ آپ سے وہ چیزیں لینا چاہتا ہے جن سے آپ کی خوشی وابستہ ہے، اور اگر آپ نے وہ چیزیں کھو دی تو آپ نے اپنی خوشی کو کھو دیا، کیونکہ خداوند کی شادمانی آپ کی قوت ہے۔ اور میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، حال ہی میں نے کسی سے یہ بات کہی کہ آپ جانتے ہیں آپ کو زیادہ ہنسنے کی ضرورت ہے، میں جتنا پہلے ہنستی تھی اس سے زیادہ ہنستی ہوں۔ ہماری ہنسی ابلیس کو پاگل کر دیتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ 10ویں آیت، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی، اور جس ملک کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا۔ مجھے یہ پسند ہے، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا۔ میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ کسی چیز کے لیے آج سے خدا پر بھروسہ رکھنا شروع کریں جس سے متعلق آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ایمان رکھیں کہ آپ 100% مکمل طور پر قرض سے آزاد ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ اپنی زندگی میں پھر کبھی قرض نہیں لیں گے۔ اس سے متعلق کیا خیال ہے؟ میں اس سے متعلق آپ کو بتاؤں گی کیونکہ یہ اہم ہے، یہ خدا اور اس کے کلام سے متعلق بہت بتاتی ہے۔ میں نے 40 برس پہلے یہ بات سیکھی کہ کیسے خدا کے کلام کا اقرار کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس پر کوئی اور تعلیم دیتا خدا نے مجھ سے یہ کام لیا۔ اور ایک بات جو میں ہر روز کہتی تھی
اور شاید اب بھی ہر روز کہتی ہوں وہ یہ ہے، مجھے خدا نے سر ٹھہرایا نہ کہ دم. میں پست نہیں بلکہ سرفراز ہوں. میں بہت قوموں کو قرض دوں گی لیکن خود کبھی قرض نہیں لوں گی. میرے لیے یہ صرف ایک اقرار تھا، لیکن یہ خدا کے کلام کی قوت ہے. حتیٰ کہ میں اس کی وضاحت بھی نہیں کر سکتی، لیکن ہماری منسٹری خدا کے فضل اور اس کے رحم کے وسیلہ اور اچھی مینجمنٹ کی بدولت جو کہ میرے شوہر نے کی، ہم نے ایک پیسہ بھی کبھی بھی قرض کے طور پر نہیں لیا. کبھی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا کرنا بری بات ہے. خدا مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں استعمال کرتا ہے. صرف ایک مرتبہ ہم نے ایک استعمال شدہ فوٹو کاپی مشین بیپٹسٹ چرچ سے $500 میں خریدی تھی اور ہم نے $50 کی 10 قسطوں میں اس کی ادائیگی کر دی اور اس پر سود بھی نہیں دیا تھا. اور باقی چیزیں ڈیو نے اچھی طرح سے بندوبست کر کے پیسے بچا لیے اور پھر مشین لے لی. شاید میں ہوتی تو کہتی نہیں مجھے ابھی چاہیے، میں ابھی قرض لے لیتی ہوں اور بعد میں ادا کر دوں گی. لیکن ان کے پاس مجھ سے زیادہ حکمت ہے. حتیٰ کہ وہ عمارت جس میں ابھی ہم ہیں وہ اس کو بنا سکتے تھے اور ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے، اور پھر ان کو یہ کرنا تھا. انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا اور ہم نے اور زیادہ بنا لیا. لہٰذا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ہماری زندگی میں خدا کے وعدے سچے اور برحق ہیں. ہمیں صرف اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. آپ میں سے کتنے اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ اپنی نئی کار کے لیے پیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے. اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے داہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے. اور اگر یہ ان کے لیے شریعت کے تحت رہتے ہوئے کام کر سکتی تھی، اور اگر خدا کے وعدے شریعت کے تحت رہتے ہوئے پورے ہو رہے تھے، تو آج آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو فضل کے ماتحت رہتے ہوئے کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے. بہت سارے لوگ اس سے متعلق پوچھتے ہیں کہ دائیں کی تو شریعت کے تحت دی جاتی تھی، اب ہمیں دائیں کی دینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن خدا نے مجھے بتایا کہ اگر وہ شریعت کے تحت دائیں کی دیتے ہیں تو پھر ہم اس دنیا میں فضل کے ساتھ کیا کریں. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کا ہے، اور جو کچھ ہم دیتے ہیں ہمیں اس پر شریعت یا فضل کی چھاپ نہیں لگانی چاہیے. فکر نہ کریں، میں ایک بار اور ہدیہ دینے کے لیے نہیں کہوں گی، خاموش رہیں. لہٰذا افسیوں 6 باب میں پولس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ سچائی سے اپنی کمر کس لیں. اس نے کہا بس سچائی سے اپنی کمر کو کس لیں. مجھے یہ بہت پسند ہے. لہٰذا اس سے مراد ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں ہوں، شاید آپ نے اسے اپنی بائبل میں انڈر لائن بھی کیا ہو، تو آپ کو سچائی سے اپنی کمر کو کسنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو اسے پہلے سے زیادہ مضبوطی سے تھامے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں جیسے کہ ہونے چاہیے تھے. کیا ابھی کوئی اپنی زندگی میں ایسے حالات سے گزر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہو. واو، آپ میں سے کتنے ہیں جن کے پیچھے ایک بڑی مصیبت لگی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، میرے دل میں ایک خاص بات ہے جو میں یہاں کہنا چاہتی ہوں. میں یہاں پر کچھ چیزوں کو چھوڑ دوں گی تاکہ وہ باتیں آپ کو بتا سکوں جنہیں میں مس کرنا نہیں چاہتی. بڑی دیانتداری سے کہتی ہوں کہ زندگی میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. میرا مطلب ہے کہ بہت بھیانک باتیں بہت اچھے لوگوں کے ساتھ واقع ہوتی ہیں جنہیں میں کبھی پوری طرح سے نہیں سمجھ سکی. لگتا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گزشتہ ہفتے میں خاص طور پر ان لوگوں سے متعلق سوچ رہی تھی جو واقعی بہت وفادار، مخلص اور عظیم لوگ ہیں، اور جنہیں میں جانتی ہوں وہ منسٹری میں ہیں، جنہوں نے منادی کرنے اور تعلیم دینے اور دن رات سفر کرنے اور خدا کے کلام کو جگہ بہ جگہ پھیلانے میں اور دوسروں کی مدد کرنے میں اپنی ساری زندگی صرف کر دی. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کا انجام بڑا فاتحانہ ہونا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں ظاہر ہے ہم سب اس کے حقدار ہیں. میں منسٹری میں خاص لوگوں کی بات نہیں کر رہی. جب آپ یہ سب کرنے کے لیے اپنی زندگی تک
دے دیتے ہیں جب آپ منسٹری میں دوسرے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے. اس لیے میں اس وقت بڑی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہوں. سنیے، جب منسٹری کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی عدالت کی جاتی ہے، جبکہ ان کو ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے لیے کس قدر قربانیاں دے رہے ہیں اس کام کے لیے جو وہ کر رہے ہیں. یہ بڑی حقارت کی بات ہے جو ایماندار کرتے ہیں. مجھے اس بات سے نفرت ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کتنی محنت اور لگن سے یہ کام کیا جاتا ہے. جانتی ہوں ہم کامل نہیں ہیں، ہم سے سب کام ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کو اپنے روحانی رہنماؤں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے خلاف. لہذا آپ جانتے ہیں میں کچھ چیزوں سے متعلق سوچ رہی تھی. آپ جانتے ہیں میرے 1-2 برس بہت ہی خراب گزرے. ایک کے بعد ایک اور مصیبت. میرے کولہوں کے 2 آپریشن ہوئے، ایک آپریشن میری کمر کا ہوا. پھر آپ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا اور پھر اچانک سے کچھ اور ہو جاتا ہے اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں. واقعی میرا مطلب ہے اگر مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے تو پھر مجھے یہ سب کرنے کے لیے اپنی ساری عمر روز لڑنا پڑے گا. میں خدا کے ساتھ دیانتدار ہونے پر یقین رکھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں دیانتدار ہونے سے بہت کچھ ملتا ہے. داؤد کبھی بھی خدا کو بتانے سے ہرگز نہ شرمایا کہ اس نے کیا محسوس کیا. اس نے واپس آ کر کہا، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. میری نزدیک یہ عجیب سی بات ہے. میں ایک مرد خدا کے بارے میں سوچ رہی تھی. میں جانتی ہوں کہ واقعتاً وہ لاکھوں لوگوں کو خدا کے پاس لانے کا وسیلہ بنا اور وہ کینسر جیسے مرض سے لڑ رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں اور میں واقعی سوچتی ہوں کہ کیا اس طرح کے لوگوں کا یہ انجام ہونا چاہیے؟ خیر، اول تو خدا ہماری کسی چیز میں مقروض نہیں، صرف اس لیے کہ ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں. یہ وہ بات ہے جس کو ہر وہ شخص جو منسٹری میں کام کرتا ہے اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے. خدا کسی بات میں ہمارا مقروض نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے جس کے کرنے کے لیے اس نے ہم میں سے ہر ایک کو بلایا ہے. جو کچھ ہم اس کی بلاہٹ کے مطابق کر رہے ہیں یہ ایک اعزاز کی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا اصل امتحان یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ دوسروں کو ساری زندگی سکھاتے رہے ہیں، جو آپ نے اپنی زندگی میں سیکھا، اور پھر آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں وہی کام نہیں ہو رہا. کیتھرین کولمن ساری زندگی ناقابل یقین شفائی خدمت سر انجام دیتی رہی، خود دل کی بیماری کے ہاتھوں مر گئی. بہت سی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، لیکن ہم انہی 2 حوالوں پر آج صبح غور کریں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس سے برکت ملے گی. ہم اس میں سے کچھ سیکھیں گے. یہ رومیو 8 باب میں ہے اور پہلا ہے رومیو 8 باب 35 سے 37 آیت تک. جی، رومیو 8 باب 35ویں آیت سے 37ویں آیت تک. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. آئیے ایک لمحے کے لیے اس پر غور کرتے ہیں. پولس کہہ رہا ہے ہم ایسے حالات میں سے گزر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم نے بتایا کہ خدا کس قدر عظیم ہے اور ہم زندگی میں کس قدر فتح مند رہے، اور پھر بھی ہم اپنے حالات میں ایسے ہیں ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. پھر بھی ان سب حالات کے باوجود ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے. ہم فاتح نہیں ہیں کیونکہ ہمیں کسی بھی چیز سے نمٹنا نہیں پڑا، اور اگر ہم درست انداز میں چلیں گے تو ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں گے. میرے خیال میں ایک بات جس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے ہماری مشکلات دور ہوں، وہ یہ ہے کہ اے خدا مجھے اسے درست طور پر سنبھالنے دے. میری مدد کر، میں مضبوط رہوں، مدد کر کے تجھے الزام نہ دوں، تجھ سے سوال نہ کروں.
میں نہیں جانتی آپ میں سے کتنے چارلس نیمین کو جانتے ہیں اور کتنے نہیں، لیکن وہ بڑا زبردست مرد خدا ہے. اس کا چرچ یقیناً ٹیکساس میں ہے. ٹھیک ہے، شاید ٹیکساس ایل پاسو میں ہے. ہاں، میں 1-2 بار وہاں جا چکی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم آدھا وقت میں کہاں رہی. اس کی خوبصورت بیوی چند سال پہلے کینسر سے مر گئی اور اس نے مجھ سے کچھ ایسا کہا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. اس نے کہا، میں نے خدا سے 2 باتیں کہی. نمبر 1، میں تجھ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ ایسا کیوں ہوا. یہ بہت بڑی بات تھی. میں تجھ سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ کیوں. اور خدا میری دعا ہے میری مدد کر کے قائم رہوں. میرے لیے یہ باتیں بہت معنی رکھتی تھیں. میری مدد کر کے میں تجھ میں قائم رہ کر بڑھتا رہوں. مدد کر کے اپنی کلیسیا کے سامنے پہلے جیسا رہوں. میری مدد کر کے تیرے بارے میں لوگوں کے سامنے وہی کہوں جو پہلے کہتا رہا کہ اگر میری بیوی کے ساتھ معجزہ ہوتا تو میں ایسے حالات سے نہ گزرتا. آج کتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ آئیں صرف یہ دعا نہ کریں کہ مشکلات ہم سے ٹل جائیں، یہ دعا بھی کریں کہ جب مشکلات کا سامنا ہو تو ہم قائم بھی رہ سکیں. خدا میری مدد کر کے میں ثابت قدم رہوں. اور اگر آپ ان 2 حوالہ جات کو دیکھیں جن میں ایک رومیو 8:26 اور اس میں لکھا ہے، غور کریں، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے. پولس کہہ رہا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہیں. ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ اچھا تو نہیں لگتا. اگلی آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے. اب سنیے، وہ کہہ رہا ہے ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اور کیا آپ جانتے ہیں، میں نے اس سے متعلق بہت سوچا. میں سمجھتی ہوں ہم اس پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. جی، اور جو ہم جانتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں جاتے. مجھے ہمیشہ پتا نہیں ہوتا کہ میری زندگی میں ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ جلد ختم کیوں نہیں ہو جاتی. میرا مطلب ہم سب اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ اے خدا، جو چیز 1 سال بعد ہونی ہے وہ ابھی کیوں نہیں ہو جاتی. میرا مطلب ہے کیا واقعی تو مجھے 1 سال تک انتظار کروائے گا اور ان سب حالات میں سے گزرنے دے گا؟ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو ابھی کر. ہم نہیں جانتے. سنیے، آپ میں سے کتنے اس وقت ایسے حالات سے 2-4 ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ آمین. بعض اوقات ہم نہیں جانتے حتیٰ کہ دعا کیسے کرنی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ یہاں سے اس عزم کے ساتھ جائیں کہ آپ ان باتوں پر زیادہ دھیان دیں گے جو آپ جانتے ہیں، نہ کہ ان پر جو آپ نہیں جانتے. اور جو ہم جانتے ہیں وہ آخر میں پتہ چل ہی جائے گا. اور کیا آپ جانتے ہیں، بڑی دیانتداری سے کہتی ہوں، اگر ہمیں زمین پر فتح مندی نصیب نہ بھی ہو پھر بھی ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم اس جہاں سے رخصت ہوں گے فتح ہمارے پاس ہوگی. اور وہ وقت جو ہم نے اس دنیا میں گزارا ابدیت سے اس کا کوئی موازنہ نہیں. اور آپ جانتے ہیں، میں آج صبح جان اوسنی سے متعلق سوچ رہی تھی. دراصل میں اس سے متعلق کل سے سوچ رہی ہوں. وہ خدا کا ایک عظیم خادم، میرا مطلب ہے میں اس وقت کے بارے میں سوچنے لگی جب وہ خدمت کرتے، منادی کرتے تھے. وہ چرچ کے ایک مشہور و معروف مناد تھے. اس بلڈنگ میں نہیں بلکہ ایک اور جگہ پر وہ خدمت انجام دیتے تھے. اچھا بولنے کی وجہ سے لوگ ان کی تلاش میں رہتے اور اچھا مناد ہوتے ہوئے مصروفیت کے باوجود وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے، دوسرے لوگوں کو برکت دینے میں لگے رہتے. لیکن ان کی صحت کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل تھے. ڈوڈی نے مجھے بتایا کہ جب وہ جوان ہی تھے تو وہ اپنی صحت سے متعلق بیماریوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. ڈوڈی نے بتایا کہ ان کی عمر 77 برس کی تھی جب وہ یسوع کے پاس چلے گئے. لیکن آپ جانتے ہیں آج کے دور میں یہ کوئی اتنی لمبی عمر نہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا. میرا مطلب ہے کہ اگر اپنی ساری زندگی خدا کی خدمت کرتے ہوئے
کیا انہیں اس طرح مرنا چاہیے تھا؟ کیا وہ مزید فتح مندی کے ساتھ نہیں جی سکتے تھے؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میرا خیال ہے یہ مزاحیہ سی بات ہے۔ بہت عرصے سے لیسا چاہتی تھی کہ میں ان کے چرچ میں آ کر ایک کانفرنس کروں، اور وہ انہیں اس بات پر راضی کرتی رہی کہ وہ مجھے چرچ میں آنے کی اجازت دیں، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں آؤں، اس لیے نہیں کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، خواتین کی منادی کرنے کے خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ عورت خدا کی خدمت کے لیے استعمال ہو، لیکن ان دنوں میں بڑے بڑے شامیانوں میں کنونشن ہوا کرتی تھی، یا چرچ کے اندر ہی، اور مجھ جیسے لوگ جن کے پاس کوئی بلڈنگ نہیں تھی جہاں ہم کنونشن کر سکیں، تو پھر اس مقصد کے لیے دوسرے لوگوں کے چرچ یا بلڈنگز کو استعمال کرتے، اور لہٰذا ہمارے تجربے میں یہ بات بہت دفعہ آئی کہ لوگ بلڈنگ یا چرچ کا اس طرح سے خیال بالکل بھی نہیں رکھتے تھے، چیزوں کو بھی خراب کرتے تھے، وہ کرتے نہیں تھے جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایک معیار رکھا ہوا تھا، اور وہ کسی کو بھی چرچ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہاں کانفرنس کر سکیں۔ لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے مجھے چرچ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لیسا بڑی مستقل مزاج ہیں، لہٰذا وہ ان کے پیچھے لگی رہیں، اور بالآخر وہ مان گئے۔ میں ٹھیک طور سے نہیں جانتی کہ کتنے ہفتے پہلے، لیکن میرے خیال میں میرے آنے سے 2 ہفتے پہلے وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ خیر، آپ جانتے ہیں، بے شک میں سوچ رہی تھی، میرے لیے ایسے ماحول میں آنا اور منادی کرنا بہت مشکل کام ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جوئل امید ہے اگر میں یہ کہوں تو آپ برا نہیں منائیں گے، اگر برا لگے تو بعد میں بتا دینا، لیکن بہرحال جوئل سچ میں بہت خوفزدہ تھا، کیونکہ ان کے والد چاہتے تھے کہ چرچ میں پلپٹ پر وہ ان کی جگہ لے۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، جو پرانی عمارت میں یہیں کہیں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ ایسے تھے، میرا مطلب ہے بالکل ہی حق کے بکے سے۔ تمہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ خدا تم سے کلام کرے، تمہیں خدا سے کلام مانگنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے وہ بات جو میں سوچ رہی تھی۔ ہم نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ آج وہ آسمان سے اس ساری عبادت کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہیں نہیں گئے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ میں شرطیہ کہتی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ عورت اچھی لگتی ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں نے اسے آنے کی اجازت دی، اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ پال اور جوئل، وکٹوریا اور ڈوڈی اور ان کے سارے بچے لیسا پر بہت فخر کرتے ہیں۔ واو، آپ لوگوں نے کمال کام کیا ہے، دیکھو جوئل نے ایمان میں کیا ہی اچھا قدم اٹھایا ہے، اس عمارت کو دیکھو جو ان کے پاس ہے، دیکھو میرے بچوں نے کیا کر دکھایا ہے۔ سنیے، ہم نہیں جانتے کہ اس طرح کی باتیں خدا کے لوگوں کے ساتھ کیوں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ خدا سے محبت کرتے ہوئے آپ اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ یسوع تیرا شکر ہو